دانیہ کی آنکھ اس دنیا میں اس وقت کھلی جب وہ ماں کی آغوش اور باپ کے سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کی عمر شاید 3 یا 4 برس تھی کہ وہ دونوں رشتے جن کے دم سے بچپن محفوظ اور دنیا نرم محسوس ہوتی ہے اچانک اس سے چھن گئے۔ باپ ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہوا اور ماں چند ہی مہینوں کے صدمے کو سہ نہ پائی۔ یوں ایک ہی گھر میں دو ننھی جانیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یتیمی کے بوجھ تلے آ گئیں۔ دانیہ اپنے بھائی سے 3 سال چھوٹی تھی، مگر قدرت نے اس کی معصوم آنکھوں میں وقت سے پہلے سمجھداری بھر دی تھی۔ بھائی کا نام شکیل تھا۔ وہ عمر میں چھوٹا تھا، مگر حالات نے اسے جلد ہی بڑا بنا دیا۔ ماں باپ کے بعد کچھ عرصہ ان کے چچا نے دونوں بچوں کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک لگتا تھا۔ دانیہ کو لگتا تھا کہ شاید اب زندگی دوبارہ مسکرائے گی، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ چچا کا گھر تنگ تھا، وسائل محدود تھے اور بچوں کی ذمہ داریاں پہلے ہی بہت زیادہ تھیں۔ چند مہینے بعد وہ لہجہ بدلنے لگا، باتوں میں بوجھ بن گیا اور آخر کار ایک دن اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اب مزید ان بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ وہ معذرت کر رہا تھا، مگر اس معذرت میں بے بسی کم بیزاری زیادہ تھی۔ اسی دن شکیل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب کسی کا بوجھ نہیں بنے گا۔ وہ ابھی خود بچہ ہی تھا، مگر اس نے اپنے کاندھوں پر بہن کی ذمہ داری ڈال لی۔ وہ مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا، کوئی اینٹیں اٹھواتا، کوئی بھٹے پر کام دیتا، کوئی دکان پر جھاڑو لگوانے کو تیار ہو جاتا۔ شکیل ہر کام کے لیے ہاں کہہ دیتا، بس ایک ہی ضد تھی کہ شام کو وہ اپنی بہن کو لینے چچا کے گھر ضرور جائے گا۔ دانیہ دن بھر چچا کے گھر رہتی۔ وہ خاموش سی بچی تھی، نہ ضد نہ فرمائش۔ جب شکیل شام کو آتا تو اس کے چہرے پر ایسی روشنی آ جاتی جیسے اندھیرے میں چراغ جل اٹھا ہو۔ وہ اس کے ہاتھ سے لپٹ جاتی جیسے دنیا کی ساری حفاظت اسی ایک وجود میں سمٹ آئی۔ غربت نے دونوں کو جلد سمجھدار بنا دیا تھا۔ دانیہ نے بہت چھوٹی عمر میں یہ سیکھ لیا تھا کہ بھائی تھکا ہوا آتا ہے، اس لیے شور نہیں مچانا، ضد نہیں کرنی، اور اگر کچھ نہ ملے تو شکر کرنا ہے بس۔ وہ بھائی کے چہرے کو غور سے دیکھتی تھی، اس کے ہاتھوں کے چھالے، اس کے بھائی کی آنکھوں میں سرخی، سب کچھ اس کے دل میں اتر جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ شکیل نے ایک کچی سی جھونپڑی کرائے پر لے لی۔ وہ چھوٹی تھی مگر اپنی تھی۔ دانیہ کے لیے وہ محل سے کم نہ تھا۔ وہ چچا کے گھر سے نکل آئے تھے۔ دانیہ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہ اب دن بھر اکیلی رہتی، مگر اسے اس اکیلے پن میں بھی بھائی کی فکر رہتی تھی۔ جب دانیہ کچھ بڑی ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ صرف بھائی ہی کیوں کام کرے، یہ سب کچھ کیوں ذمہ داری لے۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس کا ہاتھ بٹائے گی۔ محلے کی ایک بوڑھی عورت سلائی کڑھائی کا کام جانتی تھی۔ دانیہ اس کے پاس بیٹھنے لگی۔ شروع میں سوئی دھاگا ہاتھ میں کامتا، انگلیاں زخمی ہو جاتیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ہنر اس کے اور اس کے بھائی کے لیے سہارا بن سکتا ہے۔ کچھ ہی عرصہ میں دانیہ سلائی کڑھائی میں ماہر ہو گئی۔ وہ اب کپڑے سیتی، کڑھائی کرتی اور آہستہ آہستہ اس کی کمائی بھی آنے لگی۔ جب اس نے پہلی بار کچھ پیسے بھائی کے ہاتھ پہ رکھے تو شکیل کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ پیسے نہیں تھے، بلکہ اس قربانی کی قیمت تھی جو ایک بہن نے خاموشی سے ادا کی تھی۔ ان دونوں کے درمیان رشتہ عام بہن بھائیوں جیسا نہیں تھا، یہ رشتہ ماں باپ کی کمی پوری کرنے والا تھا۔ دانیہ بھائی کے لیے ماں بھی تھی، بہن بھی، اور کبھی کبھی وہ اس کی دعاؤں کا حصار بھی بن جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا سخت ہے، اور اس سخت دنیا میں اگر کوئی چیز انہیں بچا سکتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی محبت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی ہے۔ دانیہ کی آنکھوں میں خواب نہیں تھے، صرف دعائیں تھیں۔ دعائیں بھائی کے لیے، اس کی محنت کے لیے اور اس کے رزق کے لیے۔ وہ اکثر چھت پر جا بیٹھتی، آسمان کی طرف دیکھتی اور خاموشی سے ہاتھ اٹھا لیتی۔ اسے شاید الفاظ بھی ٹھیک سے نہیں آتے تھے، مگر اس کی نیت صاف تھی، اور نیت کی زبان اللہ تعالیٰ خوب سمجھتا ہے۔ یتیمی کے سائے میں پلنے والی یہ بچی اس بات سے ناواقف تھی کہ زندگی اس کے لیے ابھی کتنے امتحان سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ بس اتنا معلوم اسے تھا
کہ جب تک اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے وہ ہر اندھیرے کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ دانیہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اس کے اندر کی بچی کہیں گم ہوتی جا رہی تھی۔ عمر تو بڑھ رہی تھی مگر اس کے شوق، اس کی خواہشیں اور اس کی ضد سب جیسے وقت سے پہلے دفن ہو چکے تھے۔ اس نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ زندگی میں شکایت کرنے کا حق صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے پاس سہارا ہوتا ہے، اور دانیہ کے پاس صرف ایک ہی سہارا تھا، اس کا بھائی شکیل۔ شکیل صبح اندھیرے میں گھر سے نکلتا اور شام ڈھلے لوٹتا تھا۔ اس کے قدم بھاری ہوتے تھے، جسم تھکا ہوا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان ہوتا کہ آج بھی بہن کے لیے اس نے رزق کمایا ہے۔ دانیہ دروازے پر کھڑی اس کی آہٹ سنتی تو دل کو قرار آ جاتا۔ وہ جلدی سے پانی لے کر آتی، کبھی روٹی گرم کرتی، کبھی خاموشی سے اس کے پسینے بھیگے کپڑے سمیٹ لیتی۔ یہ سب وہ کسی فرض کے طور پر نہیں کرتی تھی، بلکہ محبت کے جذبے سے وہ یہ کر رہی تھی۔ وہ شکیل کے لیے ایک ماں بن چکی تھی، حالانکہ خود ماں کی گود سے وہ محروم تھی۔ وہ بھائی کے چہرے کی تھکن دیکھ کر دل ہی دل میں دعا مانگتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ لائے۔ ان کا گھر کچا تھا، چھت پر ٹین کی چادریں تھیں جو گرمی میں تپ جاتی اور بارش میں شور مچاتی تھیں، مگر دانیہ کے لیے وہ چھت بھی ایک نعمت سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس چھت کے نیچے وہ محفوظ ہے، کسی کے رحم و کرم پر نہیں، اسے کسی کی باتیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دانیہ نے گھر کے کام سنبھال لیے تھے۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، جھاڑو دیتی، پانی بھرتی، پھر سلائی مشین کے سامنے بیٹھ جاتی۔ اس کی انگلیاں تیز چلتی تھی مگر دل ہر وقت بھائی کے خیال میں اٹکا رہتا۔ وہ گھڑی نہیں دیکھتی تھی مگر دل جانتا تھا کہ شکیل کس وقت گھر سے نکلے گا، کس وقت وہ لوٹے گا۔ وقت کے ساتھ دانیہ کی یہ عادت بن چکی تھی، جب شکیل کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلتا تو دانیہ آہستہ سے چھت پر چڑھ جاتی۔ وہاں اس نے ایک بوری کا ایک پرانا سا ٹاٹ وہ لٹکایا ہوا تھا۔ وہ ٹاٹ اس نے خود سی کر بنایا تھا اور اس کا ایک مقصد تھا۔ اس کے درمیان ایک چھوٹا سا اس نے سوراخ کیا، بس اتنا کہ آنکھ لگائی جا سکے۔ اس سوراخ سے انگلی صاف نظر آتی۔ ایک دن شکیل نے یہ منظر دیکھا، وہ رک گیا، اوپر دیکھا اور مسکرا کر بولا، یہ کیا تماشا ہے دانیہ؟ یہ ٹاٹ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ دانیہ تھوڑی شرما گئی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی جب آپ کام پر جاتے ہیں نا تو میں یہاں آ جاتی ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ جب تک آپ کی پشت نظر آتی رہتی ہے میں دیکھتی ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ شکیل خاموش ہو گیا۔ دانیہ نے بات جاری رکھی، میں آپ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا کام ملے، آپ کا دن اچھا گزرے، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی حاصل ہو، کوئی مشکل نہ آئے، اور جب آپ کی واپسی کا وقت ہوتا ہے تو پھر یہاں آ جاتی ہوں۔ ٹاٹ اس لیے لگایا ہے کہ کسی نامحرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے، میں اس کے پیچھے کھڑی ہو کر صرف آپ کا راستہ دیکھتی ہوں۔ شکیل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ دانیہ نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، میں نے یہاں ایک مصلی بھی بچھا رکھا ہے، کبھی کبھی اگر جلدی آ جاؤں تو نوافل بھی پڑھ سکتی ہوں۔ یہ سب میری ہی دعاؤں کا اثر ہے کہ آپ جب بھی گھر آتے ہیں آپ کو پکا ہوا کھانا ملتا ہے، دھلے ہوئے کپڑے ملتے ہیں، اور اب تک اللہ نے آپ کو کسی مسئلے میں نہیں ڈالا، کسی کا محتاج نہیں کیا۔ یہ بات اس نے شرارت اور معصوم فخر کے ساتھ کہی تھی۔ شکیل نے اسے اپنے پاس بلایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ ایسے ہی پاک رکھے دانیہ، اللہ تمہیں کسی مشکل میں نہ ڈالے۔ بہنیں سب کی ایسی ہوتی ہیں، بس اللہ ہر بہن کو شرم و حیا والی زندگی دے۔ دانیہ چونک گئی۔ بھائی کے لہجے میں ایک اداسی تھی، ایک چھپا ہوا درد۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شکیل نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر دھیرے سے بولا، دیکھو دانیہ، بہن یا بیٹی اگر اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ دے تو وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتی بلکہ وہ پورے خاندان کا نقصان کرتی ہے۔ دانیہ غور سے اس کی بات سنتی رہی۔ شکیل کی آواز میں سختی نہیں تھی، بس حقیقت تھی۔ جب کوئی لڑکی محبت کے نام پر اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں کو دھوکہ دیتی ہے
تو وہ رشتہ ایک گالی بن جاتا ہے۔ پھر نہ باپ سر اٹھا سکتا ہے نہ ہی بھائی۔ میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کا نام کبھی کسی غلط بات سے جڑا ہو۔ دانیہ کی آنکھیں جھک گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ سے کہا، بھائی آپ کھل کر کہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکیل نے صاف الفاظ میں اسے جواب دیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عزت بہت قیمتی چیز ہے، ایک بار گئی تو واپس نہیں آتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کو نیک سیرت بہن اور بیٹی عطا کرے۔ دانیہ نے وہ بات دل میں بٹھا لی۔ اس نے بھائی کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور پھر پختہ لہجے میں اس نے بھائی سے کہا، بھائی میں بہن ہو کر آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو کبھی اپنی بہن سے ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ شکیل نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے بھی یہی امید ہے بہن۔ یہ وعدہ صرف الفاظ کا وعدہ نہیں تھا بلکہ ایک عہد تھا جسے دانیہ نے پوری زندگی کا حصہ بنا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وقت اسے کس موڑ پر لے جائے گا، مگر وہ یہ جانتی تھی کہ وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے اس کے بھائی کی پیشانی جھک جائے، اس کا سر شرمندگی سے جھکا رہے۔ دانیہ نے اس دن کے بعد اپنے وعدے کو صرف دل کی بات نہیں رہنے دیا بلکہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ وہ جانتی تھی اس کے لیے عزت کوئی عام لفظ نہیں بلکہ امانت ہے، وہ امانت جو اس کے والدین چھوڑ کر گئے تھے اور جس کی حفاظت اب اس کے بھائی کے ہاتھوں میں تھی۔ اس نے خود کو ہر اس جگہ، ہر اس نظر اور ہر اس خیال سے بچانا سیکھ لیا تھا جو اس امانت پر دھبا بن سکتا تھا۔ محلے میں لڑکیاں اکثر ایک دوسرے سے باتیں کرتی تھیں، کسی کے کپڑوں کی تعریف، کسی کے زیور کا ذکر، کسی کی محبت کی کہانی، لیکن دانیہ ان باتوں میں کم ہی شریک ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے باتیں سنتی، کبھی ہلکا سا مسکرا دیتی اور پھر اپنے کام میں لگ جاتی۔ اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا دل کسی خواب کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا بلکہ ایک ذمہ داری کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ایک قدم بھی غلط اٹھائے گی تو اس کا خمیازہ صرف اسے نہیں بلکہ شکیل کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ شکیل نے اپنی جوانی، اپنے خواب، اپنی یہ خوشیاں اس کے نام کر دی تھیں۔ دانیہ کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس کی کسی نادانی سے بھائی کی محنت رائیگاں جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ دانیہ اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی حیا تھی، لہجے میں وقار اور چال میں ابھی بھی سادگی تھی۔ محلے کی عورتیں اس کی مثال دیا کرتی تھیں۔ کوئی کہتا یتیم تو ہے مگر تربیت دیکھو، کوئی کہتا بھائی نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ شکیل یہ سب سنتا اس کے دل میں سکون اتر آتا، مگر اس سکون کے ساتھ ایک خوف بھی تھا۔ وہ جانتا تھا یہ دنیا آزمائشوں سے بھری ہے اور جوان لڑکی کے لیے یہ آزمائشیں اور بھی سخت ہو جاتی ہیں۔ اسی خوف کے باعث ایک شام اس نے دانیہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ دونوں صحن میں بیٹھے تھے، آسمان پر شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ شکیل نے گہری سانس لی اور پھر بولا، دانیہ ایک بات ہے جو میں کافی دنوں سے تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ دانیہ نے سر جھکا کر کہا، بھائی کہیے کیا بات ہے، میں سن رہی ہوں۔ شکیل نے کہا، غیرت اور حیا اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عورت کو عزت دیتی ہیں اور مرد کو سر اٹھانے کا، چلنے کا حوصلہ۔ دانیہ خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں میں توجہ تھی۔ شکیل نے بات آگے بڑھائی، جب کوئی لڑکی اپنی حدود کو پہچانتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے، مگر جب وہ حدود کو توڑتی ہے تو وہ خود بھی گرتی ہے اور اپنے خاندان کو بھی وہ گرا دیتی ہے۔ دانیہ کے دل میں بھائی کی وہی پرانی باتیں تازہ ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شکیل محض ڈرا نہیں بلکہ حقیقت بتا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کسی صورت جھٹلایا نہیں جا سکا۔ میں نے ایسے گھر دیکھے دانیہ، شکیل نے کہا، جہاں ایک لڑکی کی غلطی نے پورے خاندان کو جیتے جی مار دیا۔ بھائیوں کی شادیاں ٹوٹ گئیں، باپ نے محلہ سے نکلنا چھوڑ دیا، ماں نے لوگوں کے طعنے سن کر آنسو بہائے۔ دانیہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ بھائی ایسا کبھی نہیں کروں گی، اس نے پختگی سے کہا۔ شکیل نے مسکرا کر کہا، مجھے تم پر یقین ہے مگر نصیحت کرنا وہ بھی تو
ضروری ہے۔ نیکی پر قائم رہنا بھی ایک جہاد ہے۔ اس رات دانیہ دیر تک جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ انسان کی زندگی میں کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اسے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ حیا صرف پردے کا نام نہیں بلکہ نیت، سوچ اور عمل کا مجموعہ ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ثابت قدم رکھے اسے۔ اس کے بعد دانیہ نے اپنی زندگی کو اور بھی سادہ بنا لیا۔ وہ کم بولتی تھی، کم باہر جاتی اور زیادہ وقت گھر اور کام میں گزارتی۔ اس نے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ جو چیز اس کے بھائی کو چین دیتی ہے وہی اس کی دراصل وہی خوشی ہے۔ وقت نے اپنے قدم تیز کیے۔ دانیہ اب شادی کے قابل ہو چکی تھی۔ شکیل یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک نئی فکر نے جنم لیا تھا، دانیہ کا مستقبل۔ وہ جانتا تھا ایک دن اسے اس امانت کو کسی اور کے حوالے کرنا ہوگا، مگر وہ ہاتھ ایسا ہونا چاہیے جو اس امانت کی قدر جانتا ہو، جو دل کا نرم ہو۔ ایک رات شکیل نے نماز کے بعد دعا مانگی، اے اللہ، اگر میری بہن کے نصیب میں شادی ہے تو اسے ایسا گھر دینا جہاں اس کی عزت محفوظ رہے اور وہ خوش رہے، اور اگر آزمائش لکھ دی گئی ہے تو اسے صبر کی طاقت بھی دینا۔ دانیہ نے یہ دعا نہیں سنی تھی، مگر اس کی زندگی پر اس دعا کا سایہ تو پڑ چکا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب کچھ سال پہلے ایک لڑکا اس کے پیچھے تھا۔ یہ اسی محلے کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام عادل تھا۔ وہ کئی بار وہ اپنے بھائی کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اپنے بھائی کو وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے یہ بات نہ بتائی، کیونکہ وہ جانتی تھی شکیل جذباتی ہے۔ وہ کبھی بہن کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کی بہن کو تنگ کرے گا، یہ شکیل سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام عادل تھا اور وہ دانیہ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دانیہ سے یہ بھی کہا کہ اگر تم میری زندگی میں نہ آئی تو شاید میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ ایسی جذباتی باتیں کر کے وہ دانیہ کو شیشے میں اتار رہا تھا، مگر دانیہ نے اس آنکھوں میں دیکھا تھا، اس عادل کی آنکھوں پر۔ اسے عادل کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر عادل نے اپنی ماں کو شکیل کے پاس بھیجا۔ شکیل اس وقت گھر پر موجود تھا۔ اس نے شکیل سے بات کی کہ تم ایک عقل مند لڑکے ہو، آج کل کے زمانے میں اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں بیٹا؟ میرا بیٹا عادل ایک کمپنی میں جاب کرتا ہے، تنخواہ بھی کافی اچھی ہے۔ وہ تمہاری بہن دانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شکیل نے عادل کی ماں سے کہا کہ میں اپنی بہن سے ضرور پوچھوں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ میں اپنی بہن کی مرضی کے خلاف ہرگز نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے دانیہ سے بات کی تو دانیہ نے کہا کہ بھائی، نہ جانے کیوں مجھے اس رشتے پر اعتراض ہے، میرا دل مطمئن نہیں۔ اس نے انکار کیا۔ ایک بار بازار میں ہی دانیہ سے عادل کی ماں کی ملاقات ہوئی اور اس نے دانیہ سے کہا کہ تو ساری زندگی گھر میں بیٹھی رہے گی، تو نے میرے بیٹے عادل کو ٹھکرایا، تو نے بہت بڑی غلطی کی، اس کے لیے تو لڑکیوں کی کمی نہیں۔ دانیہ نے اس کی ماں کو کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ عرصہ بعد عادل نے ایک لڑکی کو گھر سے بھگایا۔ پولیس اس کے گھر پر روز چھاپے مار رہی تھی۔ عادل کی ماں بوڑھی تھی، لہٰذا پولیس والوں نے اسے زیادہ تنگ نہ کیا، لیکن عادل لڑکی کو لے کر کہیں فرار ہو چکا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ دبئی چلا گیا۔ دانیہ اس کے ماں کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ ماں جی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اپنی والدہ کی طرح آپ کو سمجھتی ہوں، لیکن افسوس کہ آپ نے اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ناکام ہوئی۔ جو لڑکا کسی لڑکی کے پیچھے لگ جائے، کسی گلی میں، بازار میں وہ پیچھا کرے، وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو محبت کرتا ہے وہ پہلے عزت کرتا ہے۔ عادل میری عزت نہیں کرتا تھا، اسے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرا کیا ہوگا، میں تو بدنام ہو جاؤں گی۔ بدنامی تو دانیہ کی بھی ہو سکتی ہے، اسے اس بات سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنے نفس کی پیروی کی اور ہمیشہ میرا پیچھا کیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں، وہ میرے لائق نہیں۔ آج یہ بات ثابت ہوئی ہے، آپ نے اپنے لڑکے کے کرتوت دیکھ لیے۔ میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت ٹھیک سے نہ کی، اس لیے وہ آپ کو چھوڑ کر دبئی چلا گیا، لڑکی گھر سے بھگا گیا، شاید وہ واپس بھی نہ آئے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ دانیہ کے چہرے پر اب معصوم بچپن کی جگہ سنجیدگی، وقار آ چکا تھا۔ آنکھوں میں وہی حیا تھا،
مگر اس کے ساتھ ایک خاموش مضبوطی آ گئی تھی۔ شکیل یہ سب دیکھتا تو دل میں شکر ادا کرتا کہ اس نے اپنی بہن کو حالات کی سختیوں کے باوجود سنبھال لیا ہے، مگر اسی کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری اس کے دل پر دستک دینے لگی، دانیہ کی شادی۔ ایک شام شکیل نے ہمت کر کے دانیہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے لہجے میں کافی نرمی تھی، مگر دل میں ایک الجھن۔ دانیہ، اب تم بڑی ہو، میں چاہتا ہوں تمہارا گھر بس جائے، مگر یہ فیصلہ میں کسی صورت تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں عادل کے رشتے سے انکار کر کے تم نے اچھا کیا، اور یہ تمہارا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو وہ مجھے بتا دو، میں پہلے اسے دیکھوں گا، اس کا کردار، اس کی نیت، اور پھر فیصلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر دانیہ نے فوراً سر اٹھا کر شکیل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور یقین بھی۔ اس نے بھائی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر دھیرے سے بولی، بھائی جان، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی مجھے پسند ہے، نہ کبھی ایسی خواہش دل میں آئی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں میرے لیے اتنا ہی بہتر فیصلہ کریں گے، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ شکیل نے گہری سانس لی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا بہنا، مگر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا فیصلہ غلط نہ ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مطمئن ہو۔ دانیہ مسکرا دی۔ آپ جسے پسند کریں گے اس میں کوئی کمی ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، اپنی طرف سے میں بھی تو پہچاننے کی کوشش کروں گی۔ یہ وہ وقت تھا جب دونوں نے اپنی ماں کو بہت مس کیا۔ یہ بات کہہ کر اس نے جیسے ایک بار پھر خود کو بھائی کے سپرد کر دیا تھا۔ شکیل کے دل میں اس لمحے عجیب سا خوف، فخر دونوں اکٹھے آئے۔ کچھ ہی عرصے میں رشتے آنا شروع ہوئے۔ آس پاس کے دیہات، انہی جیسے گھروں سے جنہیں شکیل کسی نہ کسی طرح پہچانتا، ہر وہ رشتے کے بارے میں دانیہ سے بات کرتا، نام بتاتا، گھر کا حال سناتا۔ دانیہ خاموشی سے سنتی اور پھر ایک ہی جواب دیتی، جو آپ کو مناسب لگے وہی مجھے قبول ہے۔ آخرکار شکیل نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا۔ گھرانہ سادہ تھا، لوگ شریف دکھائی دیتے، اور سب سے بڑھ کر وہ شکیل کی شرائط سننے کو بھی تیار تھے۔ شکیل نے صاف لفظوں میں سب کچھ طے کیا تھا۔ نکاح سے پہلے اس نے کہا، میری بہن کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جائے گی، گھر میری بہن کے نام پر ہوگا، جب تک وہ زندہ ہے یہ گھر اسی کی ملکیت رہے گا۔ اگر کل کو میری بہن اس دنیا میں نہ رہی تب آپ لوگ اس کے مالک ہوں گے۔ وہ لوگ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر اس شرط کو مان لیا اور اس رشتے کے لیے ہاں کی۔ شکیل نے بات جاری رکھی، اگر میری بہن میں کوئی کمی یا کوتاہی ہو تو اس پر ہاتھ اٹھانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس پر تشدد مت کریا کیجیے۔ اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ کے گھر کے قابل نہیں تو اسے عزت کے ساتھ رخصت کر کے میرے پاس واپس بھیج دی جائے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ پہلے ہی ماں باپ کی جدائی سے اس کا دل دکھی ہے۔ یہ سب شرائط سن کر اکثر لوگ پیچھے ہٹ جاتے، مگر اس بار انہوں نے سب مان لیا۔ شاید اس وقت سب کچھ آسان لگ رہا تھا، شاید نیتیں ابھی کھل نہیں رہی تھیں۔ یوں دانیہ کی رخصتی ہو گئی۔ وہ دن دانیہ کے لیے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے گلے لگی تو اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بھائی، آپ نے ماں باپ دونوں کا حق ادا کیا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ شکیل نے اسے سینے سے لگایا اور بولا، تم میرے لیے امانت ہو دانیہ۔ باپ نے بھی کہا اور اماں نے بھی مجھے وصیت کی تھی کہ میری دانیہ کا خیال رکھنا۔ میں تمہیں کسی کے حوالے ضرور کر رہا ہوں، مگر اللہ گواہ ہے۔ دانیہ نئے گھر میں چلی گئی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا۔ ساس نرم لہجے میں بات کرتی، شوہر خیال رکھتا اور دانیہ دل لگا کر گھر سنبھالنے لگی۔ اس نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ گھر پر بوجھ ہے۔ وہ خاموشی سے سب کی خدمت کرتی، بچوں کی طرح بڑوں کا خیال رکھتی اور دل میں یہ دعا رکھتی کہ یہ گھر ہمیشہ آباد رہے۔ دانیہ شروع سے ہی 5 وقت کی نمازی اور ایک اچھی لڑکی تھی، لیکن اس کا شوہر ایسا نہیں تھا۔ پارٹیز میں جانا اسے بہت پسند تھا، بڑے بڑے فنکشن اٹینڈ کرتا تھا، یہ اس کا مشغلہ تھا۔ وہ اپنی بیوی دانیہ کو بھی اس بات کے لیے مجبور کرتا اور اپنے ساتھ لے کر جاتا۔
حالانکہ دانیہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ پارٹیز میں شرکت کرے، اسے یہ سب پسند نہیں تھا، لیکن اپنے شوہر کے کہنے پر وہ وہاں جاتی۔ ایک بار کمپنی کی طرف سے پارٹی دی گئی تھی، وہاں کمپنی میں کام کرنے والے اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ اس پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے۔ دانیہ کے شوہر نے بھی اس سے کہا تھا کہ ہم پہلے پارلر جائیں گے، اس کے بعد اس پارٹی میں شرکت کریں گے۔ یہ میرے لیے بہت اہم ہے پارٹی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سج دھج کر وہاں جاؤ اور کسی سے کم نظر نہ آؤ۔ یہ پارٹی اس کے باس کی طرف سے دی گئی تھی۔ وہ دانیہ کو پارلر لے گیا۔ اس کے بعد پارٹی میں شرکت کرنے کے لیے دونوں روانہ ہوئے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو دانیہ واش روم چلی گئی۔ اس نے وضو کیا، مغرب کی نماز ادا کی۔ اس نے باہر سردی میں مغرب کی نماز ادا کی تھی، کیونکہ اندر بہت شور تھا اور لاؤڈ میوزک ہونے کی وجہ سے وہ باہر بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی، صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہی، صبر کیا، اس نے کسی سے شکایت نہ کی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ بڑے سے ہال میں داخل ہوئی تو اس کا شوہر اس سے غصے سے دیکھنے لگا۔ دانیہ سے کہنے لگا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے تم پر 20,000 خرچ کیا پارلر میں، لیکن تم نے وضو کر کے میک اپ کا بیڑا غرق کر دیا۔ دیکھو کیا حالت بنائی ہے تم نے اپنی۔ تم سے شادی کر کے میں تو پھنس گیا، اور مجھے پھنسانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہو، تم ایک پینڈو اور گاؤں میں رہنے والی ہو۔ تمام مہمانوں کے سامنے اس نے دانیہ کو ذلیل کیا، مگر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اس نے اپنے شوہر کو کوئی جواب نہ دیا۔ گھر آ کر بھی اس نے دانیہ کو خوب ذلیل کیا، مگر اس کی ساس نے بھی اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دیا۔ اس نے بھی اپنے بیٹے سے یہ نہ کہا کہ بیٹا غلطی تمہاری ہے، جب تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، پارٹی میں جانے کی اسے کوئی ایسا شوق نہیں، تو تم اپنی بیوی کو کیوں مجبور کرتے ہو؟ کیا اس نے نماز پڑھ کر کوئی جرم کیا؟ الٹا اس نے بھی اپنے بیٹے کی ہی طرفداری کی اور کہا کہ بیٹا اب میں اس لڑکی کا کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے کوئی کام سیدھا نہیں کرتی۔ اس نے کیا کیا؟ پھر اکیلے میں اس نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ میں تو کب کا اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیتی، لیکن مجبوری ہے بیٹا، یہ گھر اسی کے نام پر ہے، اسی کے دستخط ہوئے ہیں، ہم چاہ کر بھی اسے گھر سے نہیں نکال سکتے۔ پھر یہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بیٹا کچھ مجبوری ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری دوسری شادی ضرور کروں گی، میں اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ تمہارے اور دانیہ کے سٹیٹس میں بھی فرق ہے، بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وقت گزر گیا، دانیہ ماں بن گئی، پہلے ایک بچہ پھر دوسرا۔ اس کی دنیا اب انہی دو ننھی جانوں کے گرد گھومتی۔ وہ خود کو بھول گئی تھی، مگر بچوں کی ہنسی میں اسے زندگی مل جاتی۔ شکیل دور بیٹھ کر مطمئن تھا، اسے لگتا اس نے اپنی بہن کو محفوظ ہاتھوں میں دے دیا، اس کی بہن خوش ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کا پہیہ آہستہ آہستہ ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں یہ امانت بری طرح آزمائی جانے والی تھی۔ شادی کے ابتدائی سال ایسے گزرے جیسے ہموار راستے پر چلتی ہوئی گاڑی۔ دانیہ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اس نے خود کو پوری طرح اس گھر کے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ صبح سویرے اٹھنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، شوہر کے لیے ناشتہ بنانا، ساس کی دوائیں، گھر کی صفائی، یہ سب اس دن کا معمول تھا۔ وہ بہت تھک جاتی مگر شکوہ نہیں کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ صبر ہی عورت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ 6 برس گزر چکے تھے، بچے اب سکول جانے کے قابل ہو چکے تھے۔ دانیہ کی زندگی انہی کے گرد گھومتی تھی۔ وہ انہیں پڑھاتی تھی، ان کے کپڑے تیار کرتی، رات کو سلاتے وقت اس کے سروں پر ہاتھ پھیرتی اور دل ہی دل میں دعا مانگتی کہ اللہ انہیں نیک اور با عمل بنا لے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انہی برسوں میں، انہی دنوں کے بیچ خاموشی سے کچھ ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ اس کے شوہر کا رویہ، اس کا رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا۔ پہلے وہ دیر سے آتا، پھر فون چھپانے لگا، پھر بات بار پر وہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ دانیہ نے ابتدا میں ان سب باتوں کو تھکن، ذمہ داریوں اور حالات کے کھاتے میں ڈال دیا۔ وہ خود کو سمجھاتی رہی کہ مردوں کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے، یہ سب کام کی سختی کی وجہ سے ہے، شاید اس کا لہجہ سخت ہو گیا ہے۔
مگر عورت کا دل اکثر یہ دیکھ لیتا ہے جو آنکھ نہیں دیکھتی۔ دانیہ نے محسوس کیا کہ شوہر کی توجہ اب گھر سے ہٹ چکی ہے اور کہیں اور توجہ ہے اس کی باتوں میں جھوٹ ہلکی سی لکیریں ابھرنے لگی۔ جب گھر آتا تو اس کے ساتھ ایک اجنبیت بھی آتی۔ دانیہ خاموش رہی۔ اس نے بچوں کی خاطر، اس گھر کی خاطر، اپنے بھائی کی عزت کی خاطر سب کچھ دل میں دفن کر دیا، کچھ نہ بولی۔ کئی راتیں اس نے جاگ کر گزاری۔ بچوں کے سونے کے بعد وہ خاموشی سے آنسو پونچھتی اور اللہ تعالیٰ سے بس ایک ہی دعا مانگتی، یا اللہ میرے گھر کو بچا لے۔ جب بات حد سے بڑھنے لگی تو اس نے ہمت کر کے شوہر سے بات کی۔ اس دن اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، بس میں سچ جاننا چاہتی ہوں، آپ کے دل میں ایسا کیا ہے؟ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ آپ پہلے جیسے نہیں۔ پہلے تو شوہر نے صاف انکار کیا، بات کو مذاق میں اڑاتا، پھر غصہ کیا اور آخر کار خاموش ہو گیا۔ مگر گھر کا ماحول وہ بدل چکا تھا، تناؤ بڑھنے لگا۔ بچوں نے بھی محسوس کرنا شروع کیا کہ امی اب کم ہنستی ہیں، ابو زیادہ خاموش رہتے ہیں۔ آخر ایک دن سچ سامنے آ گیا۔ شوہر نے مان لیا کہ وہ کسی اور عورت میں دلچسپی لے رہا ہے۔ تم میری پسند نہیں تھی، ماں کی پسند پر میں نے تم سے شادی کی۔ مجھ میں اور تم میں فرق ہے۔ اس نے قسمیں کھائیں کہ یہ سب ختم ہو جائے گا اور یہ بس ایک غلطی تھی۔ دانیہ نے دل پر پتھر رکھ کر اس کی بات قبول کی۔ اس نے یہی سوچا کہ شاید اللہ اس کے صبر کی لاج رکھ لے۔ کچھ دن حالات بہتر رہے۔ شوہر نے گھر پر توجہ دی، بچوں کے ساتھ وقت گزارا اور دانیہ کے دل میں امید کی ایک نئی کونپلیں پھوٹنے لگیں۔ مگر جس دل کو برائی لگ جائے وہ آسانی سے نہیں چھوٹتا۔ وہی دیر سے آنا، جھوٹ بولنا، وہی اجنبیت دوبارہ لوٹ آئی۔ اب دانیہ خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے احتجاج کیا۔ اس کی آواز میں اب درد تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مردانگی نے ظلم کی شکل اختیار کر لی۔ پہلی بار اس نے ہاتھ اٹھایا۔ دانیہ کو یقین نہیں آیا کہ جس شخص کے ساتھ اس نے 6 برس گزارے وہ اس قدر بدل سکتا ہے۔ وہ روئی نہیں، چیخی نہیں، بس خاموشی سے سب سہ گئی۔ مگر جب مار پیٹ معمول بن گئی، جب بچوں کے سامنے ذلت ہونے لگی تو اس کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ بچوں کو لے کر بھائی کے گھر آ گئی۔ شکیل نے جب بہن کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ کافی کمزور ہو چکی تھی، وہ کچھ دیر بول نہ سکی۔ پھر اس نے دانیہ کو اپنے پاس بٹھایا، بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، جب تک میں زندہ ہوں تم پر کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ قریبی لوگ جمع ہوئے، دونوں گھروں کو سمجھایا اور کہا کہ یہ غلط ہے، نقصان بچوں کا ہے۔ سب نے ایک ہی بات کہی، بچے ہیں، اگر علیحدگی ہو گئی تو بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ دانیہ خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اب بھی بولی تو الزام اسی پر آئے گا کہ یہ گھر نہیں بسانا چاہتی۔ اس نے ایک بار پھر بچوں کی خاطر خود کو قربان کیا، یوں ایک بار پھر اس کے شوہر کے پاس بھیجا گیا۔ مگر اب اس گھر میں امید نہیں، صرف خوف تھا۔ دانیہ جب دوبارہ اس گھر میں داخل ہوئی تو وہ وہی عورت نہیں رہی تھی جو کبھی رخصت ہو کر آئی تھی۔ اس کے قدم بوجھل تھے، دل زخمی تھا اور آنکھوں میں ایک ایسا خوف اتر چکا تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتی تھی اب اس گھر میں اس کی حیثیت ایک شریک حیات کی نہیں بلکہ ایک کمزور بے آواز وجود کی ہے جسے جب چاہا جھکایا جا سکتا ہے۔ شروع کے دن خاموشی میں گزرے۔ شوہر نے بظاہر نرمی اختیار کی تھی مگر اس نرمی کے پیچھے ایک عجیب سی سرد مہری چھپی ہوئی تھی۔ وہ دانیہ سے کم بات کرتا، بچوں سے بھی رسمی سا تعلق رکھتا، دکھاوے کے لیے انہیں پیار کرتا۔ دانیہ یہ سب دیکھتی تھی مگر کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیا، مگر اصل مسئلہ صرف شور کا نہیں تھا۔ اس گھر کی فضا آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ ساس کے رویے میں ایک واضح تبدیلی آ چکی تھی، جیسے وہ بھی دانیہ سے اکتا گئی۔ وہ اب دانیہ کو بیٹے کے بگاڑ کی وجہ سمجھنے لگی۔ اسے لگتا کہ اگر دانیہ نہ ہوتی تو اس کا بیٹا آزاد، خوش ہوتا، اپنی مرضی سے زندگی جیتا، اور ایسا نہ ہوتا۔ وہ اکثر طنزیہ جملے کہتی، عورت اگر سمجھدار ہو تو مرد ادھر ادھر منہ نہیں مارتا۔
شوہر کا دل اگر کہیں اور لگا ہو تو اس میں بیوی کا ہی قصور ہے۔ دانیہ یہ سب سنتی اور خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی جواب دینے سے بات بڑھ جائے گی اور بڑی ہوئی بات کا خمیازہ ہمیشہ عورت کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، شوہر کا رویہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ اب وہ کھلے عام بدتمیزی کرنے لگا تھا، کبھی بچوں کے سامنے، کبھی ساس کے سامنے۔ دانیہ ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھے جانے لگی۔ اگر وہ ذرا دیر سے بازار سے لوٹتی تو سوالات اٹھتے، اگر کسی عورت کے پاس بات کرتی تو تانے ملتے، اور پھر ایک دن وہ بات سامنے آ گئی جس کا ڈر دانیہ کے دل میں بہت دیر پہلے تھا۔ شوہر دوسری شادی کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ عورت کوئی شریف، سادہ یا باوقار نہیں تھی، بلکہ گھر سے بھاگی ہوئی تھی۔ اسی کے پاس ایک کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی، بغیر نکاح کے۔ محلے اور آس پاس کے لوگ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ دانیہ بھی جان چکی تھی وہ بدنام زمانہ تھی، مگر شوہر کی آنکھوں پر خواہش کی پٹی بندھی تھی۔ اسے نہ بچوں کا خیال تھا، نہ دانیہ کی قربانیوں کا۔ دانیہ نے پہلی بار سخت احتجاج کیا، یہ میرا حق ہے کہ میں پوچھوں، میں آپ کی بیوی ہوں، ان بچوں کی ماں ہوں۔ اس احتجاج کا جواب ایک تھپڑ سے ملا۔ ساس خاموش تماشائی بنی رہی، اور کہیں کہیں بیٹے کی حوصلہ افزائی اب بھی وہ کر رہی تھی۔ دانیہ اس دن پہلی بار سمجھ گئی تھی کہ اب وہ اس گھر میں تنہا ہے۔ یہاں اس کا کوئی محافظ نہیں، کوئی بھی اپنا نہیں۔ شوہر نے صاف کہہ دیا، میں شادی کروں گا، ہر حال میں دوسری شادی کروں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مگر دوسری شادی کی شرط کچھ اور تھی، پہلے اسے طلاق دو، پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ یہیں سے اصل سازش نے جنم لیا۔ اگر طلاق ہوتی تو وہ گھر جو دانیہ کے نام پر تھا وہ ہاتھ سے چلا جاتا۔ یہ ان کو ڈر تھا، ماں بیٹے کو، جس کی خاطر شکیل نے شرطیں رکھوائی تھی، اور یہی وہ گھر تھا جو اب ان سب کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا۔ شوہر نے اپنی مجبوری محبوبہ کو بتائی۔ پہلے وہ غصے میں آئی، پھر اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ اگر یہ راستے سے ہٹ جائے تب تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات شوہر کو پہلے ناگوار گزری۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دانیہ کو جان سے مارے گا، مگر جب انسان کا ضمیر پہلے ہی مر چکا ہو تو وہ آہستہ آہستہ ہر برائی کو قبول کرتا ہے۔ یہی بات اس نے اپنی ماں سے کہی، اور ماں نے بھی سوچا کہ ایک ماں کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ اس نے عورت ہونے کی بجائے صرف بیٹے کی ماں بن کر یہ فیصلہ کیا کہ بیٹا جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر یوں ہی قتل کرو گے تو پھنس جاؤ گے۔ پہلے اس پر الزام لگاؤ، اس سے بد کردار ثابت کرو، پھر طلاق دو، اور اگر پھر بھی مسئلہ ہو تو راستے سے ہٹا دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دانیہ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب اس پر نظریں رکھی جانے لگیں، باتیں بننے لگیں۔ کبھی کہا جاتا وہ گھر سے سامان چرا کر بیچتی ہے، کبھی کہا جاتا کہ اس کے کردار پر ہمیں شک ہے، چھپ کر کسی سے ملتی ہے۔ وہ باتیں جو کبھی صرف دیواروں کے پیچھے ہوتیں اب آہستہ آہستہ باہر تک پہنچنے لگیں۔ یہ خبریں کسی نہ کسی طرح شکیل تک پہنچ جاتی۔ شکیل نے فوراً دانیہ کو بلایا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کا حال پوچھا، اور یقین ہو گیا کہ اس کی بہن ویسے ہی پاک دامن ہے جیسے اس نے ہمیشہ دیکھی تھی۔ اس کی بہن میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ شکیل کا رد عمل سخت تھا۔ اس نے سسرال والوں کو دو ٹوک پیغام دیا۔ چند دن کے لیے وہ لوگ خاموش ہوئے، مگر ظلم کبھی ہار نہیں مانتا، وہ صرف طریقہ بدلتا ہے۔ اور دانیہ پر آنے والی راتیں اب پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکی تھیں۔ چند دن کی خاموشی نے دانیہ کو سکون نہیں دیا، بلکہ اس کے دل میں ایک انجانا خوف اور گہرا ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی ہے۔ اس گھر میں اب ہر مسکراہٹ بناوٹی تھی، ہر نظر میں شک تھا، اور ہر بات میں زہر گھل کر سامنے آتا۔ ساس کا رویہ بظاہر نرم ہو گیا، مگر اس نرمی میں ایک سرد منصوبہ بندی چھپی تھی۔ دانیہ اب بہت محتاط ہو چکی تھی۔ وہ کم بولتی تھی، کم چلتی، حتیٰ کہ بچوں کو بھی اپنے پاس ہی رکھتی۔ اسے لگتا جیسے دیواریں بھی اس کی باتیں سن رہی ہوں۔ شوہر اب اکثر رات کو گھر نہیں آتا تھا، اور جب آتا تو نشے میں یا پھر غصے میں۔ دانیہ اس کے سامنے خاموش رہتی، مگر دل میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر رکھتی۔
सास ने आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले में बातें फैलाना शुरू की। कभी किसी औरत के कान में ये बात डालती कि बहू ठीक नहीं लगती, अंदाज अजीब है, और कभी किसी मर्द के सामने ये जुमला उछाल देती कि औरत हो तो ऐसी हो, हमारी बहू तो नज़रें उठाकर बात करती है, ये तो ऐसे बेशर्म हो चुकी है। ये बातें जहर की तरह फैलने लगती थी। मोहल्ले वाले भी अब दानिया को ठीक नहीं समझते थे। दानिया को कुछ खबर न थी कि उसके खिलाफ क्या खबर चल रही है, मगर उसकी साख आहिस्ता आहिस्ता मसक की जा रही थी। वो जो पूरी ज़िंदगी शर्म व हया का पैकर बनी रही, अब उसी पर उंगलियां उठाई जा रही थीं। एक दिन दानिया के भाई तक एक खबर पहुंची। किसी ने कहा कि तुम्हारी बहन के बारे में बातें हो रही हैं, ज़रा संभाल कर रहो उसे। शकील का खून खोलने लगा। वो फौरन बहन के पास पहुंचा। उसने दानिया को गौर से देखा, उसके ज़ख्म देखे, उसकी खामोशी, और फैसला कर लिया कि ये सब झूठ है। उसने ससुराल वालों को खरी खरी सुनाई और वाज़े कर दिया, मेरी बहन पर अगर एक लफ्ज़ भी गलत बोला गया तो मैं कानूनी रास्ता अख्तियार करूँगा। शकील के इस सख्त रद्द अमल के बाद कुछ दिन वाकई सकून रहा, मगर सास और शौहर को अब एक नया तरीका सूझ चुका था, एक ऐसा जिसमें इल्ज़ाम को हकीकत बनाया जा सके। एक रात जब मोहल्ला गहरी नींद सो रहा था, सास ने अपने बेटे के दो दोस्तों को बुलाया। वो दोनों पहले ही तैयार थे। लालच और गलत नीयत से इन्हें अंधा किया गया था। मंसूबा सादा था मगर काफ़ी खौफनाक था। रात के अंधेरे में घर में दाखिल होना, सीधा दानिया के कमरे में जाना, और दरवाज़ा भी खुला होगा, और शोर मचने पर भाग जाना। उस रात दानिया बच्चों के साथ सो रही थी। अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं था, क्योंकि सास ने कहा था कि बच्चे बीमार हैं, लिहाजा दरवाज़ा बंद नहीं करना, मैं इन्हें देखने आऊँगी। अचानक दरवाजे पर आहट से उसकी आंख खुली। वो कुछ समझ ना पाई। इससे पहले दो साए कमरे में दाखिल हो चुके थे। दानिया ने पूरी कुव्वत से चीख मारी। उसकी चीख में खौफ था, गैरत भी, मदद की पुकार भी थी। इसी लम्हे दूसरी तरफ सास ने भी चीखना शुरू किया, हाय हाय, ये क्या हो रहा है? घर में नामहरम घुस आए। वो दोनों लड़के तयशुदा मंसूबे के मुताबिक फौरन भाग निकले। उनके भागते हुए साए गली के चंद लोगों ने भी देख लिए। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग जमा हो गए। सवालात होने लगे, ये क्या हुआ था? ये कौन थे और यहाँ क्यों आए थे? सास ने रोते हुए दानिया की तरफ उंगली उठा दी। ये उससे मिलने आए थे, ये उसने उन्हें अपने पास यही बुला रही थी। मैंने देख लिया, उसके कमरे में ये निकल कर भागे हैं। दानिया साकित रह गई। उसकी ज़ुबान जैसे बंद हो गई। उसने सिर्फ कहा कि अल्लाह गवाह है, मैं तो बेगुनाह हूँ। मगर कौन सुनता था? सास बूढ़ी थी, सफ़ेद बालों वाली। इस बात को तो सब लोग समझते थे कि अब वो दोनों लड़के उसकी सास के लिए तो नहीं आए थे। हो न हो ये इसी के इससे मिलने आए थे। वो दोनों लड़के वाकई इस घर से भागते हुए सब ने देखे। शक की सुई सीधी दानिया पर आकर रुकी। इसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर क़यामत टूट पड़ी। दानिया को घसीट कर अंदर ले जाया गया। उस पर बहुत तशद्दुद किया गया। उसके जिस्म पर गर्म छुरियां लगाई गईं। जहाँ कट लगता वहाँ नमक मिर्च लगाई गई। उसकी चीखें दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं, मगर कोई ना आया। उसकी आंखों में ऐसा वार किया गया कि रोशनी हमेशा के लिए छिन गई। दोनों बाजू टूट गए, टांगों की हड्डियाँ किरची हो गई। अब वो इंसान नहीं रही थी, सिर्फ एक सांस लेने वाली मशीन थी। जब इन्हें यकीन हो गया कि अब ये बचेगी नहीं और मरने के करीब है, तो उसे एक कोने में फेंक दिया गया। उसी दौरान किसी रहमदिल इंसान की नज़र उस पर पड़ी। उसने दानिया को अस्पताल पहुंचाया, मगर वहाँ डॉक्टरों ने भी खामोशी से सर हिलाया कि ज़ख़म बहुत गहरे थे। आपने देर कर दी। सर पर शदीद ज़रब थी, फेफड़ों में खून जा चुका है। दानिया जान चुकी थी कि अब वक्त कम है। ये तो सिर्फ इस अंधेरे का आगाज़ था। उसके बाद रोशनी सिर्फ अंजाम में नज़र आने वाली थी। अस्पताल के कमरे में खामोशी अजीब थी, वो खामोशी जो शोर से ज़्यादा तकलीफ़ देती है। दानिया सफ़ेद चादर के नीचे पड़ी थी, मगर वह चादर उसके ज़ख्मों को नहीं छुपा रही थी, बल्कि गुलाबी हो रही थी। उसका जिस्म अज़ियत की ऐसी दास्तान बन चुका था जैसे देखकर मजबूत दिल भी कांप जाए। आँखों पर पट्टी बंधी थी, मगर हकीकत ये
کہ وہ آنکھیں اب اس دنیا کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ سینے میں درد ایک لہر اٹھتی، مگر دانیہ نے کرہانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شاید اب اس کے اندر چیخنے کی طاقت وہ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر آتے، دیکھتے، سر ہلاتے اور چلے جاتے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ یہ عورت زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ کسی نے اس کے جسم کو دیکھا، کسی نے رپورٹ دیکھی، مگر بہت کم لوگ تھے جو اس کے کردار پاکیزگی کو دیکھ رہے تھے۔ ایک خاتون ڈاکٹر جو کئی سال سے اس پیشے سے وابستہ تھی، دانیہ کے پاس آ کر رکی۔ اس نے دانیہ کا ہاتھ تھاما۔ ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ دانیہ بول نہیں سکتی تھی، مگر اس کے ہونٹ ہلے۔ ڈاکٹر جھک کر قریب آئی، سننے کی کوشش کی کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ دانیہ دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر محسوس تو کر سکتی تھی۔ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، میرا بھائی۔ ڈاکٹر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم فکر نہ کرو، ہم نے اسے اطلاع دی ہے، وہ یہاں آتا ہوگا۔ دانیہ نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ ہر لفظ اس کے لیے پہاڑ اٹھانے جیسا تھا۔ اس سے کہنا، اگر میں بھائی کے آنے سے پہلے ہی مر جاؤں تو اس سے کہنا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتی ہوں، مجھ میں کوئی عیب نہیں تھا۔ میری وجہ سے میرا بھائی کبھی سر نہ جھکائے۔ ڈاکٹر آنسو بہا رہی تھی، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میرے بھائی سے کہنا ان لوگوں سے کوئی دشمنی نہ کرے، کوئی ان سے بدلہ نہ لے، کوئی قانونی کارروائی تک نہ کرے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، ان کے عمل کی سزا انہیں اللہ دے گا۔ یہ لوگ طاقتور ہیں اور میرا بھائی اکیلا۔ میرے نصیب میں شاید یہی لکھا تھا، میرا انجام شاید یہی تھا، یا یہ میری آزمائش تھی۔ اس کی آواز مدھم ہو رہی تھی، مگر چہرے پر سکون بھی آنے لگا۔ میں اپنی زندگی جی چکی ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ ایک لمحے بعد اس نے جیسے آخری وصیت کر دی، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بھائی سے یہ کہنا، اور میرے بھائی سے کہنا میں اپنے وعدے پر قائم رہی۔ یہ کہہ کر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسی لمحے مشینوں کی آوازیں بدلنے لگیں۔ ڈاکٹر دوڑ پڑے، لیکن سب بے سود تھا۔ وہ روح جس نے ساری زندگی حیا، صبر اور قربانی کی مثال قائم کی تھی، اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکی تھی۔ دانیہ شکل دنیا سے جا چکی تھی، اپنی بے گناہی کا بوجھ سینے میں لیے، مگر دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں۔ شکیل کو اطلاع ضرور دی گئی، مگر مہلت اتنی نہ تھی کہ وہ بچ اور موقع پر پہنچ سکتا۔ جب وہ ہسپتال آیا تو سامنے ایک خاموش جسم تھا۔ وہ بہن جو اس کی ماں تھی، اس کی دعا بھی اور اس کی عزت بھی، اب سفید چادر کے نیچے تھی۔ شکیل نے بہن کے سراہنے بیٹھ کر ایک جملہ کہا، تم نے وعدہ نبھایا دانیہ، میں بھی نبھاؤں گا۔ اس نے واقعی کوئی بدلہ نہ لیا، نہ شور مچایا، نہ عدالتوں کے چکر لگائے۔ اس نے دانیہ کی وصیت کو امانت سمجھ کر قبول کر لیا، مگر اللہ کا انصاف خاموش نہیں ہوتا۔ کچھ ہی عرصے بعد دانیہ کے شوہر نے اپنی محبوبہ سے شادی کر لی تھی۔ وہ سمجھتا تھا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، سکون، گھر، عورت، آزادی، اور وہ گھر جس کی خاطر اس نے یہ سب کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ انجام دروازے پر کھڑا ہے۔ دانیہ کے جانے کے بعد زندگی بظاہر معمول پر آ گئی، مگر حقیقت میں سب کچھ بکھر چکا تھا۔ وہ گھر جو کبھی دعاؤں سے آباد تھا، اب خاموشی اور خوف کی علامت بن گیا تھا۔ دانیہ کے شوہر نے جلد ہی اپنی محبوبہ سے شادی کی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے کوئی جنگ جیت گیا ہو۔ اسے لگتا تھا رکاوٹ ہٹ چکی ہے، اب زندگی اسی کی مرضی سے چلے گی۔ مگر جس بنیاد پر یہ خوشی کھڑی تھی، وہ ظلم اور خون سے تر تھی۔ محلے میں لوگ سرگوشیاں کرتے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ سچ کو زبان پر لا سکے۔ دانیہ کی ساس، جس نے اپنے بیٹے کی خاطر سب حدیں پار کی تھیں، جو انسانیت بھول چکی تھی، اب اکثر خاموش رہنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی نے سکون نہیں دیکھا تھا۔ اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی، ایک انجانا خوف رہنے لگا۔ راتوں کو وہ چونک کر اٹھ جاتی جیسے کسی نے پکارا ہو۔ وقت گزرا، ایک دن خبر آئی کہ دانیہ کے شوہر اور اس کی نئی بیوی دونوں کو سسرال والوں نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ اس کے شوہر کو بھی مار دیا۔
وہی عورت جس کی خاطر ایک بے گناہ کی جان لی گئی تھی اسی انجام کا شکار ہو گئی، اور وہ مرد جس نے ظلم کا راستہ سمجھا تھا اسی راستے میں دفن ہو گیا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ وہ گھر جس کی خاطر دانیہ کو راہ سے ہٹایا گیا اب کسی کے کام نہ آیا، وہ گھر اب ویران پڑا تھا۔ دانیہ کے شوہر کا خاندان بکھر گیا، کوئی مقدمہ لڑنے والا نہ رہا، کوئی حق مانگنے والا نہ بچا۔ آہستہ آہستہ وہ گھر رشتہ داروں کے قبضے میں چلا گیا۔ جس مکان کے لیے ماں نے بہو کا قتل کیا تھا وہی مکان اس کے ہاتھ سے بھی نکل گیا۔ ساس چند ہی برس بیماری اور پچھتاوے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ نہ بیٹا رہا، نہ بہو، نہ عزت اور نہ وہ گھر، صرف ایک بوجھل ضمیر اس کے ساتھ قبر میں اترا۔ اور باقی رہا شکیل۔ شکیل نے بہن کی وصیت نبھائی تھی۔ اس نے نہ بدلہ لیا، نہ شور مچایا۔ اس نے دانیہ کے بچوں کو سینے سے لگایا۔ وہی بچے اب اس کی زندگی کا مقصد بن گئے تھے۔ وہ انہیں پڑھانا، انہیں تربیت کرنا اور ہر رات سونے سے پہلے ان کے لیے دعا مانگتا تھا جو کبھی دانیہ اس کے لیے مانگا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ چھت پر کھڑا ہو جاتا، وہاں اب بھی ایک پرانا ٹاٹ لٹکا ہوا تھا۔ شکیل اس کی طرف دیکھتا تو آنکھیں بھیگ جاتی، یوں لگتا جیسے کہیں سے دانیہ کی آواز آ رہی، بھائی میں اب بھی دعا کر رہی ہوں۔ یہ کہانی کسی ایک عورت کی نہیں ہے، یہ ہر اس عورت کی کہانی تھی جو حدود میں رہ کر بھی ظلم کا شکار ہو جاتی ہے اور صبر کرتی ہے، اور ہر اس مرد کی کہانی تھی جو خواہشات کے ہاتھوں اندھا ہو کر اپنی دنیا برباد کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ یاد رکھو، جب انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو پھیلانگتا ہے، جب وہ ظلم کی سہولت اور گناہ کو حق سمجھتا ہے، تو پھر انجام دانیہ جیسا صبر کرنے والوں کے حق میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے، اللہ کا انصاف خاموش ضرور ہوتا ہے مگر اندھا نہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔